انفارمیٹو تراب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، دجال کا جزیرہ اور وہ لوگ جنہوں نے کی دجال سے ملاقات، کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ یہ جزیرہ کہاں ہے اور اس جزیرے کو گوگل میپ سے کیوں گم کر دیا گیا؟ دوستو اگر آپ ان پراسرار سوالات کے جوابات نہیں جانتے تو آج کی زیر نظر ویڈیو ہے آپ کے لیے، مگر قبل اس سے کس انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے استدعا ہے کہ میرے اس چینل دا انفارمیٹو تراب کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، دجال کا فتنہ روز اول سے لے کر روز آخر تک کے تمام فتنوں سے عظیم ہے، کیونکہ اس عظیم فتنے کے متعلق لگ بھگ ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ دوستو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک دجال بھی ہے۔ دوستو دجال شیطانی طاقتوں کا مالک ہوگا۔ انہی قوتوں کو بروئے کار لا کر دجال ایسے کام سر انجام دے گا جس سے اہل ایمان سخت کرب کی حالت میں ہوں گے۔ مثلا یہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، اس کے علاوہ یہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اسے لوگوں کے سامنے زندہ کر دے گا۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت ہے کہاں اور اس کا جزیرہ کس جگہ موجود ہے؟ اس کے متعلق احادیث کی کتب میں ایک بہت ہی عجیب روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 کو فاطمہ بنت قیس روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا کرتے ہی رونق افروز ممبر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یہ حضرت تمیم داری پہلے انصار تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے مجھے ایک خبر دی جس سے تم میری اس پیشن گوئی کے متعلق صحیح اور واضح طریقے سے سمجھ جاؤ گے جو میں نے دجال کے متعلق کی تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت تمیم داری نے کہا کہ اب ہم سب لوگ جہاز میں بیٹھ گئے۔ اس وقت 2 قبیلے کے لوگ اس کشتی میں سوار تھے، ایک کا تعلق لوکم اور دوسرے کا تعلق جزام قبیلے سے تھا۔ کافی دن ہم سمندر کے بیچوں بیچ سفر کرتے رہے۔ سمندر میں سفر کے دوران ان کی نظر مغرب کی سمت میں ایک جزیرے پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر یہ سب بہت پرمسرت ہو گئے۔ بعد از یہ لوگ چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے پر جا پہنچے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا جانور تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ لوگ خوف و ہراس میں آ گئے۔ اس جانور کے سارے جسم پر بال موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر یہ لوگ کہنے لگے، اے بدبخت، تو کیا چیز ہے؟ ان کے سوال کے جواب میں یہ کہنے لگا، میں دجال کا جساسہ ہوں، یعنی اس کا جاسوس ہوں۔ چلو وہاں اس کوٹری میں تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک طویل القامت شخص موجود تھا جو زنجیروں میں بہت سختی سے بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں دجال ہوں۔ اب تم لوگ مجھے جان گئے ہو، اب مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ اس کے سوال کو پوچھنے پر یہ لوگ فرمانے لگے، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ دجال ان سے کہنے لگا، اچھا تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجور میں پھل آتا ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں آتا ہے۔ دجال نے کہا، ہاں وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ پھر دجال نے کہا، اچھا بتاؤ کہ بحیرہ کبریا میں پانی آتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں بہت ہے۔ تو دجال نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر دجال کہنے لگا، اچھا تم مجھے زغر کے چشمے کے متعلق آگاہ کرو، اس میں پانی آتا ہے یا نہیں، اور کیا لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ پھر دجال نے کہا کہ تم لوگ مجھے امیوں کے رسول کے متعلق آگاہی دو، کیا وہ خروج کر چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا، ہاں وہ ہر جانب غالب آ چکے ہیں۔ پھر دجال کہنے لگا، کیا اہل عرب نے ان سے جنگ کی؟ تو ہم نے کہا، ہاں۔ پھر دجال نے کہا، تو کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ گرد و نما پر غالب آ چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا، تم میرے بارے سنو، میں مسیح و دجال ہوں، وہ وقت قریب ہے جب میں خروج کروں گا اور ساری زمین پر جاؤں گا۔ میں فقط 40 دن کے اندر زمین کا کوئی ایسا کونا نہ ہوگا جہاں سے میں نہ گزروں، بس فقط مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی قدر، وہ پر اسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں حضرت تمیم داری اور ان کے رفیقوں نے دجال سے ملاقات کی؟ اس جزیرے کے متعلق بہت سارے گمان اور دعوے کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گمان کے مطابق بحیرہ عرب میں ایک جزیرہ موجود ہے جو سوکترا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر دجال قید ہے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن میں واقع ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جزیرے پر موجود درخت اور باقی چرند پرند باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ مثلا ڈریگن بلڈ ٹری نامی درخت بھی اس جزیرے پر موجود ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارک نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے خون بہہ رہا ہو۔ بہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اس جزیرے پر 700 مختلف درخت اور جانوروں کی قسمیں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بہت بڑا پہاڑ موجود ہے جہاں ایک بہت بڑی الحوق نامی غار موجود ہے جو 300 کلومیٹر کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
کہ दज्जाल मशरिक़ की जानब से खरूज करेगा, वहाँ से वो मशरिक़ वस्ता को आसानी से मुतासर कर सकेगा। इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग और मशहूर स्कॉलर्स बरमूदा तकौन या बरमूदा ट्राईएंगल को ही दज्जाल का ठिकाना मानते हैं। बरमूदा ट्राईएंगल अटलांटिक ओशन यानी बहर ओकियानूस में वाक़या है। ये वो जगह है जहाँ कॉम्पस काम करना बंद कर देते हैं। तारीख और आग को अगर खंगाला जाए तो पता चलता है इब्तिदा से लेकर यहाँ बहुत सारे अजीबो गरीब हादसा रूनुमा हो चुके हैं। इस ट्राईएंगल में बहुत सारे बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गुम हो चुके हैं जो इसके बाद कभी वापस मिल ना सके। इस जजीरे को शुरू से भूत प्रेत वगैरह से जोड़ा जाता रहा है और बरमूदा ट्राईएंगल पर की गई तहकीकात को भी आज तक शाया नहीं किया गया। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे दुनिया की ताकतों को किसी ने रोक रखा हो। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा कहते हैं कि बरमूदा ट्राईएंगल पर 300 से ज़्यादा जजीरे मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक जजीरे पर दज्जाल रहता है। इसने वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। माना जाता है कि दज्जाल इसी जजीरे से अपने पैरोकारों के साथ राब्ते में है, यानी अमेरिका, क्योंकि इस इंसान टापू की तरफ अक्सर अमरीकी बहरी जहाज़ों को जाते हुए देखा गया है। इसलिए गूगल मैप पर भी इसका नक्शा नहीं मिलता। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इल्मी कोशिश। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, फ़ी अमान अल्लाह।